معين له ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا وأيدنا وقيدنا وجيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لمن قتل في سبيل الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لحسن بن علي ان ابني هذا سيد لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احب الله من احب حسينا. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں کربلا والے. کٹا کر گردنے بتا گئے ہیں یہ کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. واجب الاحترام علماء کرام اور واجب الاحترام بزرگوں، پیارے نوجوانوں، خانپور شہر کے سب دوستوں، سب برادران اہل سنت، مدارس کے طلباء کرام، پیارے بچے اور میری محترمہ معززہ موقرہ مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے پیارے دین کی خدمت، حفاظت، تبلیغ، تعلیم اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ ہمیشہ قبول فرمائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں اور میں آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ اپنی رضا والے کام نصیب فرمائے، اللہ صحیح اور سچا دین کا، قرآن حدیث کا مبلغ بنائے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب سے جتنے علماء، خطیب، دینی رہنما آپ کے پاس آتے رہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آپ حضرات سندھ کے لوگ، ہماری جماعت پنجاب کے علماء میں مجھ سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں اور میں آپ کی محبت خدمت کا شکر گزار ہوں. اللہ اس محبت کو نجات کا باعث بنائے. سفر ایک ایسی سروس ہے کہ آدمی کے اعصاب تھک جاتے ہیں، جواب دے جاتے ہیں. میں آپ کا ڈبل شکریہ ادا کرتا ہوں، حافظ عید محمد صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب اور دیگر خانپور کی جماعت جن کے نام مجھے نہیں آتے. یہ نوجوان اسد اللہ صاحب بیٹھے ہیں، گوٹ حاجی خاستی صاحب کے، اللہ ایسے نوجوانوں کو دین کے لیے قبول فرمائے. دوسرا تیسرا سال ہے، گرمی میں سفر کم کر دیتا ہوں، سندھ کا سفر بالکل چھوڑ دیا، لیکن حافظ عید محمد نے یہاں سے سفر کیا شجاع آباد، ان کے ذریعے رات کمبر علی خان میں بھی میرا واز ہو گیا، ان کے ذریعے شکارپور کے دوستوں سے میری ملاقات ہو گئی. کئی دوست جو میرے بے حد دوست تھے وہ نوجوان شکارپور میں فوت ہو گئے. آج میں ان کی تعزیت کرتا رہا. اللہ ان کو بہشت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور آپ کے میرے اسکٹ کو، منظر کو دیکھ کر اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ابھی ابھی اللہ تعالی ہمیں اپنے مخلصین اور مقبول بندوں میں اللہ ہمیں لکھ دے اور اللہ دین کے لیے قبول فرمائے. کافی دیر بیان چلا. مولانا علی شیر صاحب آپ کے شکارپور کے بہترین نوجوان خوشالان مبلغ ہیں، اللہ خلوص نصیب فرمائے، قبول فرمائے. مہینے اور موسم کی مناسبت سے یہی عنوان رکھا گیا شہادت کا، شہدائے اسلام، شہدائے کربلا. آپ تو بزرگوں کے قریب رہتے ہیں، دینی لوگ ہیں، حق والی جماعت سے آپ کا تعلق ہے.
مختصر میں عرض کروں گا کہ یہ جلسے، یہ تبلیغ، یہ دین جو زندہ ہے اور دین کی محنت چل رہی ہے، یہ جہاد اور شہیدوں کے پاک خون کی برکت سے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کا معنی ہوتا ہے عزت والا۔ آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولے، محرم کا معنی عزت والا۔ قرآن شریف میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ علماء بیٹھے ہیں۔ محرم کا معنی ہوتا ہے عزت والا۔ آپ نے یہ ساری باتیں علماء سے سنی ہوئی ہیں۔ رمضان شریف سے پہلے ہر نبی کی نبوت شریعت میں محرم بابرکت اور عزت والا مہینہ مشہور تھا۔ یہ فضیلت اور عزت والا مہینہ ہے۔ آپ کا میرا اسلامی ہجری سال اسی مہینے سے شروع ہوا۔ میں سب اہل سنت کو نئے سال کی مبارک دیتا ہوں، سب کہیں الحمدللہ۔ اتنا بڑا خرچ اور جلسہ اسی لیے بنایا گیا کہ آپ مسلمانوں کو بتائیں کہ جنوری فروری سے عیسائیوں کا، انگریزوں کا سال شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا سال نبی پاک کی ہجرت سے اسی مہینے سے شروع ہوا۔ یہ بتائیں گے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جنہوں نے بدنام کیا ان پر گناہ ہوگا۔ پاکستان، ہندوستان میں جیسے ہی عید قربانی پڑھتے ہیں، محرم قریب آتا ہے تو اخباروں میں خبریں، پولیس پریشان، فوج پریشان، لوگ پریشان۔ اس مرتبہ آپ کی رینجرز نے، فوج نے، پولیس نے اتنا کنٹرول کیا، کرفیو لگائے، پھر بھی آپ کی سندھ میں 5 آدمی قتل ہو گئے محرم میں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ خود فیصلہ کریں محرم کو کس فرقے نے، کس طبقے نے، کس جماعت نے بدنام کیا۔ ہم تو جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں بابا محرم میں تلاوت کرو، محرم میں نماز نفل زیادہ پڑھو، سخاوت کرو، محرم میں تہجد پڑھو، روزے رکھو۔ 9ویں 10ویں محرم کے روزے رکھنا صحابہ کی سنت، نبی پاک کی سنت۔ محرم میں جو لوگ چھری کانٹے لے کر تمہاری گلی کوچوں میں آ جاتے ہیں، مردوں عورتوں کو شو بازی کرتے ہیں، خنجر بازی، چیخنا چلانا، خون نکالنا، زخمی کرنا، محرم کو ان لوگوں نے بدنام کیا۔ اس کی بدنامی کا گناہ اس طبقے کے سر ہوگا جنہوں نے بدنام کیا۔ کتنے شرم کی بات ہے، دوسری دنیا کے ملکوں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں محرم کا مہینہ آیا، پاکستان کی، ہندوستان کی حکومت پریشان ہے، کتنے قتل ناحق ہوں گے، زخمی ہوں گے۔ یعنی محرم قتل کا مہینہ ہے، محرم لڑائی کا مہینہ ہے، محرم خون کا مہینہ ہے، خون خرابے کا مہینہ ہے۔ یہ اسی فرقے نے بدنام کیا۔ ہم اہل سنت تو محرم کی عزت اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب محرم میں رسومات، بدعات ہیں جی، غنڈہ گردی، قتل و غارت، یہ سب انشاءاللہ بند ہو جائیں گے۔ آپ نوجوانوں کو مبارک ہو۔ ہمارے مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ نے جھنگ سے جو تحریک اٹھائی، اس کی برکت سے گھروں گھروں میں، بچوں میں درخت بھی صحابہ کی عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ماننے کی بات ہے۔ وہ میرے دوست تھے، ہر جلسہ میں مجھے بلاتے تھے، جھنگ کے لوگوں سے ان کے گھر سے پوچھو، کوئی جلسہ میرے بغیر نہیں کیا، لیکن انہوں نے دوڑ لگائی، اللہ نے جلدی قبول کیا، وہ جلدی جنت میں پہنچ گئے۔ مرنا تو سب نے ہے، لیکن صحابہ کی کرامت ہے۔ ایران کی حکومت کو بڑا ناز تھا کہ ہم پاکستان کو صحابہ دشمنی کا سٹیٹ بنائیں گے، لیکن نوجوانوں تمہیں مبارک ہو، تم نے قبروں کی لائن لگا دی، تم نے اپنا خون قربان کر دیا، پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ کی عظمت کو بلند کر کے دکھا دیا۔ اور انشاءاللہ یہاں خلافت راستہ کا قانون آئے گا۔ تو بھائی محرم عزت والا مہینہ ہے۔ یکم محرم سے شہادت شروع ہوتی ہے امیر المومنین، امام عدل و حریت، پیکر عدل و انصاف، مراد رسول، دعائے پیغمبر، داماد حیدر، امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ۔ یکم محرم کو اس دوسرے خلیفہ کی شہادت، 10 محرم کو جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، سوار دوش مصطفیٰ، قرۃ العین حضرت حسین، جنتی نوجوانوں کے سردار، سید الشہداء کربلا، کربلا کے شہیدوں کا سردار حضرت حسین رضی اللہ، اور سب شہیدوں کا سردار امیر حمزہ رضی اللہ۔ ہم اہل سنت ہیں، ہر بات سنت کے مطابق۔ نبی پاک نے جس کو جو لقب دیا وہی قیامت تک سچا رہے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جتنے اسلام قرآن کے شہید ہوں گے سب کا سردار میرا چچا امیر المومنین حضرت امیر حمزہ ہے رضی اللہ۔ حضرت حسین کربلا کے شہیدوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے نا، سید الشہداء کربلا۔ یہ 2 شہادتیں اس مہینے کی مشہور ہیں۔ اور جناب جب سے کلمہ چلا، کلمے کے لیے قربانی بھی شروع ہوئی، اس لیے آج 1000 فتنے فساد کے باوجود
خانپور شکارپور سندھ کے کلمہ پڑھنے والے ذکر کرنے والے مسلمانوں، چار دیواری میں بیٹھنے والی بیبیاں، آج بھی پوری دنیا میں قربانی کی برکت سے، شہادت کی برکت سے، شہداء کی برکت سے آج بھی کلمہ اسلام پوری دنیا پر غالب ہے۔ کون سی بات ہے جو تم نہیں جانتے؟ امریکہ میں جاؤ، وہاں بھی کلمے کی دعوت تحریک چل رہی ہے۔ سب سے بڑا دشمن ختم نبوت کا، قرآن کا، دین کا انگریز ہے، فرنگی، لندن، برطانیہ۔ وہاں جاؤ، ہزار پابندیوں کے باوجود اذان بھی بلند ہے، اسلام کے کلمے کی دعوت بھی بلند ہے، اور یہ جہاد کی برکت ہے، یہ شہیدوں کے پاک خون کی برکت ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھتے نہیں ہیں، ایک مائی تھی بی بی سمیہ کا رضی اللہ، جناب حضرت یاسر کی بیوی، حضرت عمار کی اماں، بیبیاں، مائیں بہنیں، یہ تو اب تم نے سمجھ لیا کہ عورتوں پر نماز فرض نہیں ہے، عورتوں کا اسلام کے جہاد میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ تو کالج، سکول، وی سی آر، مغربی تہذیب، مزاروں کے سجدے، تعزیہ تبوت کی جاہلانہ رسم، اس نے آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں پر اسلام کا کام فرض نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے جس عورت نے دشمن اسلام، نبی پاک کے بہت بڑے دشمن، بہت بڑے سفاک قاتل، بہت بڑا عیاش سردار، سب سے بڑے دشمن اسلام کافر کا جس نے مقابلہ کیا، اس کے ڈنکے کی چوٹ کلمے کے لیے جس نے تبلیغ کی اور زخمی ہوئی، سب سے پہلے وہ عورت ہے مکہ مکرمہ کی۔ جاگ رہے ہو تم؟ تھوڑا تھوڑا بولو گے، میں آپ کی پیاری سندھی زبان میں واز نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہو تم؟ وہ عورت تھی، کون تھی؟ کون تھی؟ اس کو کہا گیا، ابو جہل نے خامند کو کہا، مائی کے خامند کو کہا کہ بیوی کو سمجھاؤ، میں با اختیار سردار ہوں، میں وہ بے عزتی کروں گا، سزا دوں گا، دنیا یاد رکھے گی۔ جناب حضرت سمیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ تو محمد کے کلمے کی تبلیغ کرتی ہے، کیا وقت تھا جب عورتیں تبلیغ کرتی تھی؟ اب دیکھو کہ عورت کہاں پہنچی ہے، تبلیغ کرتی ہے۔ اس نے کہا بالکل کرتی ہوں۔ کہنے لگا میری حکومت ہے، یہاں بت پرستی چلے گی، زنا شراب کی بات چلے گی، سرداری نظام ہے، ہم نہیں چلنے دیں گے اس آخری نبوت کو، محمد عربی کو۔ اسلام میں کرنٹ ہے، مواحد دلیر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ بڑھاپا تھا مائی سمیہ کو، کہنے لگی ابو جہل جب سے کلمہ شروع ہوا ہم نے اپنے آپ کو کلمے کے لیے وقف کر دیا ہے، تو کہتا ہے کلمہ نہیں چلے گا، ہم کہتے ہیں کلمے کے دشمن ختم ہو جائیں گے، کلمہ چلے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، بولو یہ کیا ہے؟ یہاں سندھ میں تمہارے وڈیرے ہیں جو دھن دھوس دھاندلی کی بنیاد پر عالموں کو توہین کر کے ایم این اے بن کے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تم کسی وڈیرے کے سامنے جا کے بول کے دکھاؤ، تم کہو کہ مولوی صاحب مغز خراب ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، وڈیرے سے ٹکر لیں۔ ایمان اسلام کا کرنٹ بوڑھی عورت میں آ جائے تو وہ ابو جہل سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ بی بی آسیہ کے ایمان نے وقت کے فرعون کا مقابلہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ عورت نے مقابلہ کیا، ابو جہل نے مائی کے جسم کے اس نازک حصے میں برچھا مارا جس کا نام لینا ہر باغیرت کو حیا آتا ہے۔ زخمی ہو کر مائی گر پڑی، خاوند اور بیٹے کے سامنے خون میں لت پت ہوئی۔ اس زخمی عورت کو تسلی دینے کے لیے آمنہ کے لال امام الانبیاء تشریف لائے۔ جب ہوش آیا، کیا خوش قسمت عورت ہے، زخمی ہوتی ہے، آنکھ کھلی تو سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ کا تھا، اور حضور رو رہے تھے اور پڑھ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا او یاسر کی بیوی، او مائی، آج صبر کرنا تیرا کام، مکہ مکرمہ میں پہلی شہیدہ تو محسوس ہوتی ہے، قیامت میں سب سے پہلے تیری شفاعت محمد مصطفیٰ کریں گے صلی اللہ۔ یہ جو آپ کو جلسے سے پہلے ہر عالم، نعت خان، مبلغ کہتا ہے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، اس کا واقعہ کتاب میں ہے، علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں۔ مثنوی فارسی کی کتاب ہے، واعظ و تبلیغ کی بڑی مشہور، اس کا نام ہے مثنوی۔ آپ جاگ رہے ہیں اور نام بتائیں کیا نام ہے؟ مثنوی۔ مولانا جلال الدین روم نے لکھا ہے کہ یہ شہادت، یہ تبلیغ، یہ جہاد، یہ سارے ہمارے نبی پاک کے شعبے ہیں۔ کہتا ہم اس لیے درود شریف پڑھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں مثنوی میں کہ ایک دفعہ نبی پاک کا صلی اللہ، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں صحابہ میں یوں چمک رہے تھے جیسے 14ویں کا چاند ستاروں میں چمک رہا ہے۔ مکھی آئی، مکھی
آ کر ختم نبوت کے کندھوں پہ بیٹھنے لگی. صحابہ نے اڑایا, بھگایا, ہٹایا, مکھی ڈسے نہ, تکلیف نہ دے. آمنہ کے لال نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو, مکھی کو بھگانے کی ضرورت نہیں, یہ مجھے تکلیف نہیں دیتی. آپ اس جلسے سے یاد رکھنا, گندی مکھی, گندگی پہ بیٹھنے والی, گند کھانے والی ناپاک مکھی کبھی پاک نبی کے جسم پر بیٹھ سکتی؟ حضور نے فرمایا مکھی کو نہ مارو نہ بھگاؤ, یہ مجھے تکلیف نہیں دیتی. یہ واضح واضح زبان میں محمد عربی کے ساتھ بات کر رہی ہے. علماء بیٹھے, مثنوی آپ کے مدرسوں میں ہے, مولانا جلال الدین روم کا رحمت اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ہے مکھی ختم نبوت کے مبارک کانوں کے ساتھ اڑ رہی ہے, گنگنا رہی ہے. آمنہ کے لال آقا دو جہان مدنی کریم صلی اللہ, آپ مکھی سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کون سی مکھی ہے؟ وہ عربی زبان میں نبی علیہ السلام کو حال احوال کر رہی ہے. کہتی ہے آقا میں شہد والی مکھی ہوں, شہد والی. تمہیں اچھا چاہتا ہو مکھی؟ حکیم صاحب بیٹھے ہیں, مکھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان سے مجھے بتا کہ تیرے سے شہد مکھی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مکھی ہوتی ہے نا. پہلے ہم جلسوں میں جاتے تھے تو ناشتے میں مکھن, ماکھی, لسی. اب تو ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں حقانی صاحب چائے شائے ہو جائے. چائے شائے, بس چائے میں ماکھی بھی ختم, مکھن بھی, ہر شے ختم. ابھی بھی یہاں بیٹھا ہوں آپ کے مکان میں جلسے میں, تو چائے تو بس کھڑی کھڑی ہے, سارا اس نے بیڑا غرق کر دیا چائے نے. ماکھی ہوتی ہے نا ماکھی. حضور نے فرمایا بتا تیرے سے شہد کیسے بنتی ہے. مولانا روم نے درود شریف کی فضیلت میں حدیث کا حوالہ دے کر اپنی منظوم کتاب میں نظم میں لکھا ہے, وہ مکھی نبی علیہ السلام کو بات کر رہی تھی. کہتی ہے آقا ہم مکھیاں اڑ جاتی ہیں جیسے آج کل پاکستان میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, پوری دنیا میں بہار کی موسم ہے, آم, کھجور, انار, انگور, جتنے درخت ہیں سب پر جناب بہار ہے, پھلے ہوئے ہیں آم, سب درخت پودے سب جو ہے نا وہ پھلے ہوئے ہیں, سرسبز و شاداب ہیں. تو مکھی کہتی ہے آقا ہم مکھیاں شہد کی ماکھی کی جا کر بیٹھ جاتی ہیں پتوں پر, پھولوں پر, پھلوں پر, درختوں پر, ان کا ہم رس چوس لیتی ہیں. کوئی میٹھا پھل, کوئی کڑوا پھل, کوئی کھٹ میٹھا, کوئی پھیکا, کوئی کیسے, رس چوس چوس کر ہم پیٹ بھر لیتی ہیں. پیٹ بھر کے شام کو آتی ہیں, اپنا گھر بناتی ہیں. ماکھی کے گھر کو اردو میں کہتے ہیں چھتا, ہماری ملتانی سرائے کی رحیم یار خانی بھاول پوری میں کہتے ہیں مانا, میرے خیال میں سندھی میں چمدان منارو. دیکھو میں روز آتا ہوں سندھ میں, تھوڑا تھوڑا واز نہیں کر سکتا ہوں, بولتا ہوں گڑبڑ میں سندھی میں. منارو اور صوفیوں بولو تو صحیح, مہربانی کرو, مراقبہ نہ کرو, ٹھیک ہے, منارو. تو مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی میں کہ شہد کی مکھی نبی پاک سے باتیں کر رہی تھی. سچے نبی سے ہر مخلوق نے باتیں کی ہیں. مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے, اس سے کون بات کرے. تو مکھی کہہ رہی ہے آقا ہم جب شام کو اپنا گھر بناتی ہیں, منارو بناتی ہیں, تو ہم مکھیوں کا سردار ہوتا ہے. سردار ہوتے ہیں نا قوموں کے, آپ کے یہاں وڈیرے نہیں ہے سندھ میں, سردار. اس سے اوپر جاؤ تو پارٹیوں کے چیئرمین. پاکستان میں بدقسمتی سے دو بڑی پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ اور اپنا پیپلز پارٹی, ان کے چیئرمین. ہم مولوی جو ہیں ہمارے ہوتے ہیں امیر. بولو نا تم, میری جماعت کا نام آپ سٹیج سے سن رہے ہیں, مجلس علماء اہل سنت, ہمارے امیر ہیں درخواستی صاحب. میرے لیے دعا کرو. قیامت میں جب اٹھے تو ہمارے آگے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی, حضرت مولانا حسین احمد مدنی, حضرت مولانا احمد علی لاہوری, حضرت مولانا تاج محمود امروٹی, مولانا عبد الکریم بیر شریف, حضرت مولانا حالجی شریف, حماد اللہ سی حالجی شریف, میاں عبد الحادی دین پوری, عطا اللہ شاہ بخاری, عبید اللہ سندھی, قاضی احسان احمد, ہمارے آگے یہ لوگ ہوں, ہم ان کے پیچھے پیچھے ہوں. آمین تو کہو میرے حق میں. مولانا محمد الیاس میواتی, مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی, بدر عالم مہاجر مدنی, ہم ان کے پیچھے ہوں. ہمارے لیے دعا کرو, میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں, ٹھیک ہے. اور جو شیر والی کمپنی بیٹھی ہے, تم جب اٹھو تو تمہارے آگے محمد علی جناح, اس کے پیچھے نواز شریف, پیچھے پیچھے تم, پی پی والوں کے آگے بھٹو صاحب, پھر بی بی صاحبہ, پھر تم. نہیں آمین کہو, بس نظر اپنی اپنی, پسند اپنی اپنی.
ووٹ دیا ہے تم نے، اب کیوں چھپتے ہو تم؟ ٹھیک ہے، نواز شریف کے لیے گالیاں دی علماء کو، بدقسمتی دیکھو مسلمانوں نے کہ مولویوں نے تباہ کر دیا کیونکہ بے دینوں کے پیچھے نہیں لگتے، اور شیر کو ووٹ دیا. ٹھیک ہے، شیر کو ایسا آپ نے پالا کہ پہلے مہینے میں پاکستان کا آٹا کھا گیا. یہ شیر نہیں کوئی انٹرنیشنل بینڈ تھی، کیا بلا تھی؟ ابھی چینی ختم. خدا کی قسم میں سفر کر رہا ہوں جہاز میں، ابھی پچھلا ہفتہ اسلام آباد میں تھا، پنڈی میں تھا، ہر ٹرین میں ایئر کنڈیشن میں، کوسٹر میں، ویگن میں سفر ہے. بس لوگ کہتے مولوی صاحب آٹا 25 روپے کلو. آپ نے کبھی سنا ہے کراچی میں 25 روپے کلو؟ مولوی صاحب کو فلور مل کا مالک تھوڑا ہے، مولوی تو خود پکی پکائی کھاتا ہے. تم اور ووٹ دو اور ووٹ دو اور ووٹ دو، قیامت آ سکتی ہے مولوی کا پراٹھا حلوہ مرغی بکرا بند ہو ہی نہیں سکتا. تمہارا اپنا نقصان ہوا، آٹے کے لیے مر گئے. یہ پہلی حکومت ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، نیک لوگ بیٹھے، قرآن سن رہا ہے، کسی حکومت میں آٹے کے لیے بندے نہیں مرے. یہ پہلی حکومت ہے. پشاور میں فلور مل کے مالک کو قتل کر دیا، آٹے کے ٹک کے آگے لوگ لیٹ گئے. نہیں اب تم بتاؤ، وہ تو عورت کی حکومت تھی، اس کے خلاف تم نے مولویوں کو گالیاں دی. چلو بھی یہ مرد آ گیا، اب کیا تکلیف ہے؟ 8ویں ترمیم بھی ختم، پوری اسمبلی بھی اسی کی. مولانا فضل الرحمان نے مجھے خود کہا کہ میں نہیں بولوں گا، یہ قوم پھر مجھے گالیاں دے گی. میں اس لیے خاموش ہوں کہ یہ اسلام لاتا ہے، مہنگائی توڑتا ہے، کچھ کرتا ہے، کرے. ہم اٹھیں گے. ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہوئی ہے. اس نے دعوت ولیمہ کو ختم کیا، وہ نبی کی سنت ہے. جمعہ کی چھٹی کو ختم کیا، وہ نبی کی سنت ہے. ایک سنت کو جو مسلمان تباہ کرے گا قیامت تک وہ برباد رہے گا. یہ میرا تجربہ ہے. ہم نے تحریک چلانا تھی جمعہ کی چھٹی کے حق میں، لیکن تمہاری گالیوں کے آگے ہم خاموش رہے کہ کوئی بات نہیں، ہم قربانی دیتے ہیں. ان کو نواز شریف کوئی چیز دیتا ہے تو دے، لیکن الٹا کباڑا ہو رہا ہے. یہ جو شہروں میں بڑی بڑی VCR کی کیسٹیں کھلی ہوئی ہیں دکانیں، اس سے بڑی کوئی بدماشی ہے؟ بولتے نہیں تم. اس سے بڑی بے حیائی بے غیرتی ہے؟ مسجد میں کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، دایاں بایاں کنجریوں کا گانا ہمارے کانوں میں مسجد میں سنایا جا رہا ہے. حکومت کو غیرت نہیں آتی؟ اس سے بڑی بے غیرت حکومت ہو سکتی ہے؟ صوفیوں کا، تبلیغیوں کا، مولویوں کا ووٹ لے کر پوری اسمبلی کا مالک. پہلی کابینہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک جنگ کی فاحشہ صحابہ دشمن دوپٹہ کبھی لیا ہی نہیں، عابدہ حسین رافضی بدکار عورت، جب تک اس کو بڑی وزارت نہیں دی، اس تمہارے اسلام والے بدقسمت کی کابینہ مکمل ہی نہیں ہوئی. تم اس کے لیے گالی دیتے ہو علماء کو. تم 1000 حکومت بدلو، جب تک پاکستان میں VCR چلتا رہے گا، جب تک انڈیا کی گانے کی کیسٹیں چلتی رہے گی، پاکستان میں نہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ سکون ہوگا، نہ امن ہوگی، نہ برکت ہوگی، نہ رحمت ہوگی. اس لیے کہ اللہ کو کسی کافر پر، کسی مشرک پر، مرتد پر، دہری پر، اللہ کو کسی منکر پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا بد عمل اور باغی مسلمان پر آتا ہے. یہ مجھے بتاؤ، حافظ عید محمد مجھے یہاں لے آیا، مولوی یوسف صاحب لے آیا، ان پر مجھے غصہ ہوگا، جلدی مجھے چائے دو، کھانا دو، فلاں کرو. آپ کے ساتھ مجھے کیا ہے؟ آپ کو میں جانتا نہیں. جو میرا تعلق والا ہے وہ اگر میری بات نہ مانے تو اس پر غصہ آئے گا. ہم نے کلمہ پڑھ کے عہد کر لیا، یا اللہ ہم نے تجھے مانا، تیرے محمد عربی کی بات کو مانیں گے، اور ہم کافروں والے کام کریں. آپ مسجد میں بیٹھے، مجھے بتاؤ اب حکومت کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے؟ جی کل کو اگر کہتے کہ 8ویں ترمیم صدر کے پاس تھی، 8ویں ترمیم ختم، پورا ووٹ پوری اسمبلی ایک آدمی کی، ابھی بھی سود کے بل پاس کرا کے بل پہ بل، قرض اتارو کی تحریک چلا کر اب بھی سود کے قرضے لے رہا ہے انگریزوں سے. اب بھی کوشش ہے مولوی بند کر دو، جہاد بند کر دو، مدرسے بند کر دو. میں آج اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے حامان، فرعون، قارون صفت ہم نے دیکھے، وہ ختم ہو گئے، چلے گئے. قرآن موجود ہے، قرآن والے موجود ہیں. قرآن ختم نہیں ہوگا، قرآن والے ختم نہیں ہوں گے. نوجوانوں اٹھو، ان شہدائے اسلام کے جلسوں میں بیٹھ کر عہد کرو، ہمارا پیسہ وقت خون لگ جائے، اسلام بلند ہو جائے. اب انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا. میری بات آپ یاد رکھیں، ہمارے امیر ہوتے ہیں کیا اور ہم نظام لانا چاہتے ہیں امیر المومنین. وہ نظام قائم ہو چکا ہے افغانستان میں. کتنے 100 سال کے بعد پہلی عید قربانی پڑی گئی. یہ اتنی بڑی عدالت ہے، مسجد میں ذمہ دار ہوں. بڑا میدان عرفات کی طرح بڑا میدان تلاش کیا گیا. 7 لاکھ کا مجمع تھا افغانستان میں، جس نے عید پڑھائی، 2.5 گھنٹے قرآن حدیث کا واعظ کیا، قربانی کے مسائل فضائل، اور جناب خطبے دونوں خود دیے، 2 رکعت خود پڑھائی. اس کا نام مولوی محمد عمر امیر المومنین. ملنگو، تم عمر کو گالی نہ دیتے تو آج عمر بلند نہ ہوتا.
عمر سے انقلاب آئے گا. 7 لاکھ کا مجمع تھا افغانستان میں, کتنے 100 سال کے بعد پہلی عید پڑھی گئی. 7 لاکھ کے مجمع میں ایک چہرہ نہیں تھا جس پر اس طرح پھرا ہوا ہو, سر پہ پگڑیاں, چہرے پہ نبی کی سنت. امریکہ کی نیند حرام ہو گئی, روس کی نیند حرام ہو گئی, اور وہ سنی حنفی دیوبندی ہیں, مدرسے کے طلباء ہیں, کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. تم ناراض نہ ہونا, میں تمہاری تہذیب تعلیم کو کچھ نہیں کہتا, لیکن میں بات یہ کرتا ہوں کہ مدرسے سے, قرآن حدیث کے مدرسے سے طالب اٹھے. آج امریکہ, روس, لندن پریشان ہے کہ محمد عربی کی شریعت کا نظام آ رہا ہے. آج کا اخبار اٹھاؤ, کل کا اخبار اٹھاؤ, ایک ہفتے کے اخبار پیش کرتا ہوں. قاضی حسین احمد کہتا ہے پردے کو مانتا ہوں پر طالبان کے پردے کو نہیں مانتا ہوں, اسلام کو مانتا ہوں پر طالبان کے تصور کو نہیں مانتا ہوں. قاضی صاحب میں موجودیت کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, تو مانے یا نہ مانے اسلام یہی آئے گا, یہی طالبان والا, یہ مکہ مدینہ والا ہے. اب پتہ چل گیا منافقوں کا اور مخلصوں کا. اب مانے یا نہ مانے عورت کو پردہ دیا جائے گا. اسلام غیرت کا نظام ہے, بے غیرتی نہیں سکھاتا. مخلوط تعلیم کے ذریعے ماں باپ کی قبر تباہ کرانے والی بے پرد بیٹیاں, اب وہ وقت قریب ہے جب محمد عربی کے نظام کے تحت تمہیں پردہ دیا جائے گا. پردے کا نظام غالب آئے گا, اور یہ شہداء کی برکت سے, شہادت کے پاک خون کی برکت سے انشاءاللہ جہاد چلے گا, انقلاب آئے گا, انقلاب. اللہ ہمیں قبول فرمائے, اللہ ہمیں وہ دن دکھائے. ان بڑے زمینداروں نے, حرام خوروں نے ہمارے ملک کو بدنام کیا, تباہ کیا. آج گھر گھر سے گانے کی آواز آتی ہے, انگریز کی ننگی لڑکی زنا شراب کی ڈانس کرے لندن میں, کیسٹ چلے پاکستان کے مسلمان کے گھر میں. وہ فرنگی کی اولاد ننگا ڈانس کرے امریکہ میں, اور ننگی کیسٹ چلے پاکستان میں. کیوں بھائی, تم شہری لوگ میری بات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ نواز شریف کی حکومت میں وہ عمران خان بگڑا ہوا گمراہ کرکٹ کا کھلاڑی جس نے پاکستان کو چھوڑ کر یہودیہ لڑکی لی, اس نے پرسوں پچھلے ہفتے لیڈی ڈیانا کو برآمد کیا. اور شیر والے اور مسلم لیگیوں, خدا کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. ہفتہ ہو گیا نواز شریف کا بھائی شہباز شریف, اس کا روزانہ فوٹو آ رہا ہے ننگی لڑکی انگریز ڈیانا کے ساتھ. لیڈی ڈیانا کون ہے؟ دنیا کی بے غیرت لڑکی ہے جو ہمارے ملک کی لڑکیوں کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہے. وزیر اعلیٰ نے سیکورٹی, پولیس, سارا کچھ اس ننگی لڑکی کے ساتھ. تم ٹکا پیسہ دیتے ہو, مولوی کو بلاؤ, جلسہ کراؤ. لاہور کے لوگوں نے 50 ہزار روپیہ دیا, 50 ہزار لے لو, ہمیں یہ ننگی لڑکی دکھا دو. اور گورنر اور وزیر اعلیٰ جیسے بے غیرت لوگ اس ننگی لڑکی کے آس پاس پھر رہے ہیں. یہ ملک اسی لیے بنا تھا, تمہیں لوگوں نے ووٹ اسی لیے دیا تھا کہ ننگی لیڈی ڈیانا کو منگوا کر لاہور میں تماشا کرو. اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو, اس ملک پر عذاب کو دعوت نہ دو. میں پھر کہتا ہوں, اللہ کو بڑے سے بڑے کافر پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا بد کردار اور بد عمل مسلمان پر غصہ آتا ہے. ہمارے ایک مولانا تھے حکیم الامت, مولانا اشرف علی تھانوی قید رحمت اللہ علیہ, قید رحمت اللہ علیہ. انہوں نے نکاح پڑھایا. نکاح بولو, نکاح ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں تم تنگ ہوئے بیٹھے ہو, تھوڑا تھوڑا گلاؤ بابا. شادیاں, نکاح ہوتے ہیں نہیں. وہ ہمارے یار مولوی عبدالسمیع کی شادی ہو گئی, پتہ نہیں کیسے کر لی, صوفی آدمی ہے. میں نے سمجھا بالکل شادی سے پاک ہے, ماشاءاللہ الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. شادیاں تم میرے خیال تنگ ہو, چلو مولوی کے لیے دعا کرو. سندھ کے علماء کی 4 شادیاں, اجازت ہوتی تو آگے بھی چلے جاتے. مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ نکاح ہوتا ہے نا, نکاح, شادیاں. جی آپ کے خانپور, شکارپور, لاڑکانہ, حیدرآباد میں ہو تو ہو. پنجاب میں محرم کا چاند نظر آیا, شادیاں بند. سمجھے نہیں میری بات؟ نکاح بند. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میری کیسٹ لاہور, جھنگ, فیصل آباد, کراچی میں مشہور ہے شہادت حسین کی. 10 سال میں نے یہ مسئلہ بیان کیا. دنیا کے لوگوں, محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, برکت, رحمت, عبادت, سخاوت, تلاوت, ریاضت, شہادت کا مہینہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا عقد, پہلا نکاح تیری میری پہلی اماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مائی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نبی پاک کا نکاح محرم کے پہلے 10 دنوں میں. بطول جنت, حسنین, کریمین, شہیدین کی اماں, قرآن کی حافظہ, نبی پاک کی چوتھی لاڈلی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا نکاح خلیفہ چہارم اسد اللہ الغالب مولا علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. بی بی فاطمہ کا نکاح محرم کے پہلے 10 دنوں میں. بی بی حفصہ کا نکاح نبی پاک کے ساتھ بی بی کا پہلے محرم کے پہلے 10 دنوں میں. یہ مسئلہ 10 سال پاکستان میں نے بیان کیا. کسی ہائی کورٹ میں, عوامی کورٹ میں لے چلو, شیعہ سنی کتابوں میں دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. میں چیخا چلایا, کیسٹ میری چل رہی ہے, لوگوں نے مسئلہ سنا, لیکن پھر بھی کہا مولوی صاحب بات آپ کی صحیح ہے, پر بچوں کے نکاح شادیاں محرم میں ہم نہیں کریں گے.
سمجھو تمہارے یہاں ہوگی محرم میں؟ ابھی کوئی شادی ہے؟ کوئی تمہارے پاس دعوت آئی ہے؟ سندھ کو بھی جانتا ہوں بھائی. جب میں کہہ رہا ہوں نبی علی کا نکاح محرم کے پہلے 10 دنوں میں ہوا، ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں، سرائکی سمجھے نا تھوڑی تھوڑی، سرائکی زبان لوگ جواب دیتے حقانی صاحب مولوی صاحب تو سب مولوی گالی صحیح ہے، نبی علی ولی دا نکاح پہلے دہاکے تھے، ٹھیک ہے اساں نہیں کریں دے بالیں دے شادیاں. کیوں؟ اسی جو کو جو ولی محرم پٹ کٹ جو مہینہ سمجھو نا، تو پٹ کٹ دا مہینہ ہے. بے سرائکی نے آکھے محرم کی میں بالیں دے شادیاں رکھوں نکاح رکھوں، کاپے ٹوکے دا مہینہ ہے، کاپے ٹوکے دا مہینہ. یہ قوم ہے پاکستان کی، میرا ملنگ سے تو کوئی تعلق نہیں، میں اہل سنت میں بیٹھا ہوں. میں چیخ رہا ہوں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں شادی رکھنا، نکاح بچوں کا رکھنا یہ سنت ہے نبی کی، علی کی. کہتے ہیں سنت ٹھیک ہے پر یہ وہ اہل سنت ہے. جب میں مولوی ہوں، واز کرنے والا ہوں، نبی کی سنت کا وکیل ہوں، نمائندہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں حدیث میں تاریخ میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں. کسی فرقے کے مولوی کو لاؤ، میں کتابیں دکھاتا ہوں. کہتے ہیں مولوی بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن عمل ہم نہیں کریں گے تاکہ ملنگ ناراض نہ ہو جائے. صرف دبئی، مکہ، مدینہ، شارجہ، ابو ظہبی، العین، ان شہروں میں نے دیکھا. آپ کا کوئی عزیز دبئی میں، بحرین میں، عرب میں رہتا ہو، وہاں 1 محرم سے 10 محرم تک ہر تیسرے مکان میں عربیوں کے بچوں کے نکاح ہوتے ہیں عرب میں. وہ کہتے ہیں نبی علی نے بھی کیے، یہ تو ہمارا برکت کا مہینہ ہے، ہم بچوں کے ولی میں رکھیں گے. وہاں محرم میں 2 سال گیا دبئی میں، میرے مزے ہوتے تھے، عربیوں کی دعوتیں اور پھر دعوتیں. میں نے کہا تم اچھے ہو. پاکستان والے کہتے ہیں مر جائیں گے پر محرم میں بچوں کی شادی نہیں رکھیں گے، ملنگ ناراض نہ ہو جائے. دیکھو میں ذمہ دار ہوں، مسئلہ میں بتا رہا ہوں. تو بات یہ کہہ رہا تھا میرے بزرگوں، نوجوانوں، امیروں، غریبوں، افیسروں، بیبیاں، مولانا اشرف علی تھانوی یاد ہے میری بات؟ تم بھول گئے، رحمت اللہ علیہ. ولی کا نام آئے تو کہو. مولانا نے نکاح پڑھایا، نکاح کے بعد مبارکبادی چھہارے شروع ہوئے، لوگ خوش ہو رہے تھے. مبارک مولانا تھانوی رونے لگے، رو رو کر داڑھی مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے. تو بمبئی کے انڈیا کے بڑے تاجر لوگ پریشان ہوئے کہ مرشد صاحب ہمارا بڑا مولوی صاحب رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ نے نکاح پڑھایا، بچے کا نکاح ہوا، آپ رو رہے ہیں. فرمایا میں خوشی سے رو رہا ہوں. کیوں؟ فرمایا میں اس بات پر غور کر کے رو رہا ہوں کہ کس کی بیٹی ہے، کس کا بیٹا ہے، کوئی جان پہچان پہلے تعلق نہیں، 2 لفظوں سے تعلق ہوا. بچی کو کہا گیا کہ فلاں نام والا فلاں کا بیٹا اتنے حق مہر کے عوض تجھے اس کے نکاح میں ملک میں دیتے ہیں، وہ لڑکا تجھے قبول ہے؟ مولانا تھانوی کہتے ہیں 2 دفعہ 3 مرتبہ کسی اشارے سے، ارادے سے لڑکی نے کہا قبول ہے، عقد ہو گیا. عقد، ان 2 جملوں کو لڑکی نے اتنا نبھایا. خاوند جس کو 2 جملوں سے قبول کیا، 15 برس 20 برس اماں کی جھولی میں رہی، اماں بھول گئی، بابا بھول گیا، نانا نانی، خالہ ماموں ماسی بھائی بہن بھول گئے. خاوند بھوک میں دھوپ میں، سفر میں، حضر میں، شہر میں، پریشانی میں، غم میں، کسی بات میں، وہ خاوند کے ساتھ اتنی 2 بول کر وہ لڑکی جملے سے وفادار ہو گئی کہ خاوند کی ہو گئی. تو نے اتنا بڑا کلمہ پڑھ کر رب کی بات کو نہیں مانا. فرمایا میں اس نکاح کے فلسفے پہ غور کر رہا ہوں. بے نمازی، سود کھانے والا، کلمہ پڑھ کر بیٹی کو بیچنے والا، کلمہ پڑھ کر قبر پہ سجدہ کر کے منت دینے والا، کلمہ پڑھ کر تعزیہ تبوت سے بیٹے مانگنے والا، کلمہ پڑھ کر یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کہہ کر توحید کا باغی. اس نے اس لڑکی پر بھی غور نہیں کیا. یہ 2 جملے بول کر خاوند کی ہو گئی، ملک ہو گئی، وفادار ہو گئی، جسم اور اپنی زندگی خاوند کے حوالے کر دی. اور اتنا بڑا مولوی ہو کر، اتنا بڑا امیر مخدوم، اتنی بڑی عورت ہو کر اتنا بڑا کلمہ پڑھا، لا الہ، میرا معبود کوئی نہیں، میرا مسجود کوئی نہیں. یہ تجھے کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ. اتنا کلمہ پڑھ کر تو رب کا نہیں ہوا؟ تو نے رب کو نہیں سمجھا؟ یہ قرآن میرے سامنے میں کھولتا ہوں، تمہارے حافظ مولوی بیٹھے ہیں. قرآن کہتا ہے جب لوگ قبروں سے بیٹے مانگتے ہیں، تعزیہ تبوت، یا پنٹن پاک مدد، یا حسین پاک، یا علی مدد، قرآن کہتا ہے جب تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، قرآن کہتا ہے آسمان پھٹنے لگ جاتا ہے تیرے شرک کے جرم کی وجہ سے. آسمان کہتا ہے یا اللہ اتنا نمک حرام، مجھے اجازت دے میں پتھر برساؤں. زمین کہتی ہے مولوی ہو کر، پیر ہو کر، تجھے چھوڑ کر تیرے نبی تیرے علی سے مدد مانگتا ہے، مجھے اجازت دے میں اس مشرک کو یوں کھا جاؤں جیسے قارون کو کھا گئی، اجازت دے. پہاڑ کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے ہم پہاڑ آگ برسائیں. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ جلسے ہو رہے ہیں، تبلیغی جماعت تبلیغ ہو رہی ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، علماء سے پوچھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ يمسك السماوات
السماوات والارض ان تزولا. سے کیا ترجمہ؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یمسک السماوات والارض، اللہ آسمانوں کو زمینوں کو بند کر دیتا ہے کہ ابھی تباہ نہ کرو، ابھی غرق نہ کرو، ابھی مشرک کو نمک حرام کو پتھر نہ برساؤ. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. دوسری آیت پڑھو، قرآن کہتا ہے ان تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. پہاڑ پھٹنے لگ جاتے ہیں تیری نمک حرامی اور شرک کی وجہ سے. اتنا بڑا کلمہ پڑھ کر تو رب کا نہیں ہو سکا؟ تجھے رب سمجھ نہیں آیا؟ کئی طریقوں سے ہم نافرمانی کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ مجھے لے جاتے ہیں شہروں میں، جلسہ ہوتا ہے، مول صاحب دن کو لوگ نہیں آئیں گے. بھئی جلسہ تو سال کے بعد ہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ بھئی ہم دن کو واز نہیں سن سکتے، دکانداری کا معاملہ ہے. سمجھ رہے ہو تم؟ کیا اذان ہو گئی، عورتیں گھروں میں شادی غمی میں، مرد دکانوں میں، نماز پر نہیں آ سکتے، کیوں؟ بھائی دکانداری کا معاملہ ہے. بولتے نہیں کیا؟ روزی کا معاملہ ہے، روزی کا. دکان نہیں بند کر سکتے. اور تمہیں تو مبارک ہو، پہلی تقریر میں تمہارے اسلامی وزیر اعظم نے جمعہ کی توہین کی، پاکستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی. اتوار کو دیکھے وہ چھٹی کا دن ہے، جمعہ کوئی پتہ نہیں، بازاریں کھل رہی ہیں، سکول کھل جائیں تاکہ مسجدیں ویران ہو جائیں، امریکہ راضی ہو جائے. اور بدقسمت مولوی دلائل پوچھ رہے ہیں، مولوی صاحب یہ ویسے جمعہ کی چھٹی، ویسے چونکہ چنانچہ اگر مگر لہذا لیکن بیڑا غرق. وہ تمہارے ویسے پر قہر پڑے. 35 عرب ملکوں میں جمعہ کی چھٹی ہے. مکہ مدینہ اسلام قرآن نبوت کا مرکز ہے، وہاں چھٹی ہے. ان کو قرآن حدیث سمجھ نہیں آیا؟ وہ تجارت نہیں کرتے. تم جمعہ کے دن دکانیں کھول کر کتنا پیسہ کما لو گے؟ پیسے کے بندے، پیسے کے پیچھے سود کھانے والا مسلمان. پیسے کے پیچھے نہ دوڑ، اس کی دوڑ بڑی تیز ہے. ادھر سے نکلا تھانے دار کے پاس، ادھر سے نکلا ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی سی، تم پیچھے بھاگو. کمشنر، کمشنر سے منسٹر، منسٹر سے سیدھا آصف زرداری، آصف زرداری سے سیدھا جیل. یہ پیسہ یہ کہاں تمہاری قابو آئے گا؟ خدا معاف کرے، جیل سے نکلے تھی سیدھا پھانسی کا پھٹا. یہ پیسہ ہے. مسلمان ہو کر پیسے کے پیچھے نماز ختم، ذکر ختم، تلاوت ختم، جمعہ ختم. میں پیسہ کماتا ہوں، میں روزی کرتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، روزی کا معاملہ ہے. تو رزاق ہے کیا؟ تو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں رب اعلان کرتا ہوں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو اتنا بڑا فرعون ہو گیا، مسجد میں نہیں آ سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں پیسہ کماتا ہوں. میں تو کیا کماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو اس وقت کو دیکھ. آج تو ڈاکٹر صاحب ہے، ماسٹر صاحب ہے، پروفیسر صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، ادیب صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، ملک صاحب ہے، کیلکولیٹر چلتا ہے، دماغ چلتا ہے، پیسہ کماتا ہے، فون کے ذریعے کروڑ روپیہ کماتا ہے، چودھری صاحب ہے، خان صاحب ہے. اس وقت کو یاد کر جب 9 مہینے اماں کے اندھیرے پیٹ کے مکان میں رہا، نہ تیرے ہاتھ ترازو توڑتے تھے، نہ تیرے ہاتھ ٹیلی فون کرتے تھے، نہ تیری زبان بولتی تھی، نہ دماغ سوچتا تھا. اور بے نماز، نمک حرام، اماں کے اندھیرے پیٹ میں 9 مہینے کس نے روزی کھلائی؟ اس وقت تو کماتا نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آج تو حقانی صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے. اللہ کہتا ہے وہ وقت آیا جب تیرا تذکرہ نہیں تھا، تیرا نام نہیں تھا، وجود نہیں تھا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ کہتا ہے میں نے کاریگری دکھائی، ناپاک نطفے سے قطرے سے اتنا بڑا سونا انسان بنایا. اب میں دیکھتا ہوں نمک حلال بنتا ہے یا نمک حرام بنتا ہے. آج روزی کے لیے، روزی کا معاملہ ہے. روزی کا یہ کیا روزی ہے جس نے ہمیں رب سے جدا کر دیا؟ ہم رزاق نہیں ہیں. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھو، نیند آ گئی تمہیں بھی. رزاق کون ہے؟ رزق کے ڈپو کون چلاتا ہے؟ وی سی آر کا کاروبار کرنے والوں، تم نے ملک کو تباہ کیا، تباہ. زمینداروں، جب تمہاری ٹریکٹر نہیں تھی تو کبھی کبھار قرآن کھولتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. اللہ نے جانوروں سے جان چھڑائی، ٹریکٹر دیا، مشینری پہ بیٹھ کر زراعت کرو.
کتنا بدبخت مسلمان ہے تو، تیری ٹریکٹر پر مستقل عطا اللہ ملنگ اور جلال چانڈیا اور قوال اور زنا کے گانے والوں کا ڈیرا لگ گیا، تو کہتا ہے ملک میں امن ہوگا، ملک میں برکت ہوگی۔ میں مولوی قرآن سامنے رکھ کر میں پورے مطالعے سے کہتا ہوں 1 ایکڑ زمین سے 100 من گندم نکالو، جب تک کنجری کا گانا ٹیپ ریکارڈ انڈیا کا گانا بند نہیں کرے گا ملک میں مہنگائی ختم نہیں ہوگی، نہیں ہوگی ختم۔ اور پھر وقت آئے گا انشاءاللہ صفایا ہوگا، گانے کی آواز نحوست والی آواز بند ہوگی، قرآن غالب آئے گا۔ قرآن کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب تو تم کوشش کرتے ہو، کئی دفعہ میں نے دیکھا مجھے دوست کہتے ہیں مولوی صاحب، میں کہ جی دعا کرو۔ کس چیز کی؟ بیٹا میرا فرسٹ ایئر میں ہے، بیٹی تھرڈ ایئر میں ہے، دعا کرو۔ ماشاءاللہ مولوی کا بھی بیڑا گھر۔ بھئی میں تو مولوی قرآن کی کمائی کھاتا ہوں، نہیں مولوی صاحب بس دعا کرو، امتحان کا معاملہ ہے۔ مجھے ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو کہ مولوی صاحب دعا کرو میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا ہے، بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، عالمہ ہو رہی ہے، نہیں بس مولوی صاحب بڑی پریشانی ہے، تھرڈ ایئر فرسٹ ایئر میں دعا کرو۔ قرآن بغیر دعا کے کالج یونیورسٹی میں دعا کرو۔ ہم یہ دعا کبھی نہیں کریں گے۔ محمدی تعلیم قرآن حدیث والی ہے، اور وہ انسان قرآن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کربلا کے شہید ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے حضرت حسین، یا دوہرے پڑھتے ہوئے؟ جی تمہارے محرم میں اہل بیت کے عاشق کہتے ہیں بس تم صلوات پڑھو میں بند پہ پڑھتا۔ بند کیا ہوتے؟ بند کیا ہوتا ہے؟ بند کا کیا ترجمہ ہے؟ میں تو بند ڈبل روٹی کو کہتا ہوں، چائے کا پیالہ اور بند، یہ بند والے آ گئے۔ حسین دوہرے باز نہیں تھا، دوہرے سراکی میں پنجابی میں ملتان میں بنتے ہیں، قرآن آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ حسین کی اماں بی بی فاطمہ زہرا قرآن کی حافظہ تھی، 2 رکعت ختم نہیں ہوتی تھی، قرآن کا ختم ہو جاتا تھا۔ مولا علی شیر خدا نے کوئی جھنڈا، کوئی لکڑی، کوئی علم، کوئی امام باڑا نہیں بنایا، علی نے مسجد بنائی۔ میں قیامت تک ذمہ دار ہوں، علی نے مدرسہ بنایا، قرآن حدیث کا عالم، فاضل، مفتی، محدث۔ حضرت علی نے دعا بھی یہی مانگی، یا اللہ جب میری موت ہو، موت بھی شہادت کی ہو اور شہادت بھی مسجد میں۔ آپ جا کے بتا دو جلسے کے بعد، حضرت علی کی شہادت 21 رمضان شریف لیلۃ القدر تراویح کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت میں، جامع مسجد میں، علی کی شہادت تلاوت میں اور مسجد میں۔ ملنگ صاحب تجھے تو رمضان شریف میں بھی مسجد نصیب نہیں، تراویح نصیب نہیں، بس جانے گا علی۔ نماز ختم، قرآن ختم، روزہ ختم، تسبیح ختم، داڑھی ختم، سفید لباس ختم، سب کچھ ختم، دم دم مست کلندر۔ یہ پتہ نہیں کون سا قرآن ہے، دم دم مست کلندر، دم دم مست کلندر۔ قرآن کے دروازے پہ آ جاؤ، اہل بیت کو بدنام نہ کرو۔ ہمیں قرآن نبی کے دروازے سے ملا، ہمیں قرآن ابو بکر عمر عثمان حضرت علی کے دروازے سے ملا۔ بچپن میں کلمہ پڑھا، 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے کلمہ پڑھا تو 10 سال کی عمر سے قرآن کا حفظ شروع کر دیا۔ 40 برس کی عمر میں صحابہ نے کلمہ پڑھا تو اسی وقت قرآن کے طالب بن گئے۔ صحابہ کی غلامی کی برکت سے اہل سنت کو قرآن ملا۔ آج چاروں صوبوں میں اہل سنت کا بچہ بچی 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ۔ کہو یہ صحابہ کی غلامی کی برکت ہے، کہو یہ صحابہ کی غلامی کی برکت ہے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ درود شریف یاد ہے؟ ابھی تو میں نے واز شروع نہیں کیا، تم نیند کر گئے، ٹھیک ہے؟ درود شریف یاد ہے؟ نعرے کی بات